مجھے سردی لگ رہی تھی، اس لیے میرے بھائی نے مجھے اپنے بستر پر سونے کے لیے کہا۔ وہ بہت بڑا تھا اور میں نے غلطی سے پکڑ لیا تو بھائی نے مجھے دھکا دے دیا۔ ہیلو دوستو، میرا نام نیلم ہے اور میری عمر 17 سال ہے۔ اسلم ہاؤس میں 4 لوگ رہتے ہیں، ماں، باپ، بھائی اور میں۔ بھائی مجھ سے 2 سال بڑے تھے اور ہمارے درمیان ہمیشہ جھگڑا رہتا تھا۔ لیکن اس کہانی میں آپ کو ہماری ایک ایسی ہی یاد دکھاؤں گی۔ میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے جا رہی ہوں جو میرے دل کے بہت قریب ہے۔ بھائی اور میں بچپن سے ہی ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، حالانکہ ہم دن بھر لڑتے رہتے۔ کوئی بھی مجھے پریشان کرتا تو بھائی سب سے پہلے میری حفاظت کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ جب بھی میں ان کی مدد کر سکتی تھی مجھے بہت خوشی ہوتی تھی، لیکن مجھے کبھی احساس نہیں ہوا، میں نے کبھی محسوس نہیں کیا ہماری یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں کتنی قیمتی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں 10ویں میں تھی اور بھائی 12ویں میں۔ اس وقت میں اپنی کلاس میں تھی، میری ایک لڑکے سے دوستی ہو گئی۔ اس کا نام روحان تھا۔ روحان بہت اچھا انسان تھا، لیکن بھائی کو یہ دوستی پسند نہیں آئی۔ اس نے مجھے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی، لیکن مجھے اس وقت اس کی سمجھ نہیں آئی، میں نے ان کو نظر انداز کر دیا تھا۔ ایک دن روحان نے مجھے پرپوز کیا، میں تھوڑا گھبرا گئی اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیا کروں۔ میں نے بھائی سے کچھ نہیں کہا، لیکن شاید انہیں پہلے سے ہی اندازہ تھا۔ اگلے دن بھائی نے مجھ سے سیدھا سوال کیا، نیلم کیا تم واقعی اس سے محبت کرتی ہو؟ میں چپ رہی۔ بھائی نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو تم ابھی بہت چھوٹی ہو، دوستی کرنا کوئی غلط بات نہیں، لیکن جب دل کی بات آتی ہے تو اس میں برائی ہوتی ہے، سوچنا پڑتا ہے، کوئی بھی جلد بازی میں فیصلہ مت کرنا۔ میں نے پہلی بار بھائی کو اتنا سنجیدہ دیکھا تھا، میں نے ان کی باتوں پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ لیکن کچھ دنوں بعد مجھے احساس ہوا روحان بس ٹائم پاس کر رہا تھا۔ بھائی نے ٹھیک کہا تھا، اگر میں اس کی بات نہ مانتی تو شاید میرا دل ٹوٹ جاتا۔ اس دن مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ بھائی ہر وقت میری حفاظت کے لیے موجود ہے، نہ کہ صرف ڈانٹنے یا روکنے کے لیے۔ ہم اس دنیا میں مختلف راستوں پر چل سکتے ہیں، لیکن بھائی ہمیشہ سائے کی طرح ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ اس دن بھائی کی بات کے بعد مجھے اندازہ ہوا وہ مجھے کتنا سمجھتا ہے۔ آہستہ آہستہ میں نے اپنی پڑھائی جاری کر لی، لیکن یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، اصل کہانی ابھی آنا باقی تھی۔ بھائی کا 12ویں کے بعد اچھے کالج میں داخلہ ہو گیا تھا، وہ ہاسٹل میں رہنے چلا گیا۔ میں اسے گھر میں بہت یاد کرنے لگی۔ یہاں پہلے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے تھے، اب وہی باتیں یاد کر کے مسکرانے لگتے ہیں۔ ایک دن بھائی کا فون آیا، اس نے مجھے صرف اتنا کہا، نیلم میں یہاں ٹھیک ہوں، لیکن ایک بات تھی جو میں تم سے کہنا چاہتا تھا۔ میں نے تجسس سے پوچھا، کیا ہوا بھائی؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، میرے یہاں ایک لڑکی سے دوستی ہو گئی ہے، وہ بہت اچھی ہے، میں کسی دن اس کا تعارف کرواؤں گا۔ میں نے چھیڑتے ہوئے کہا، اچھا تو بھائی کو بھی پیار ہو گیا ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، ابھی تو بس دوستی ہے، لیکن ہاں شاید کچھ مختلف ہو۔ اس دن میں نے پہلی بار بھائی کو اس انداز میں بات کرتے سنا تھا۔ میں بھی خوش ہوئی تھی، وہ وہاں تھا اور یہ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن بھائی اچانک گھر آ گئے، لیکن اس بار ان کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی، وہ بہت پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا، جس لڑکی کے بارے میں نے تم سے بات کی تھی اس کا رشتہ کہیں اور طے ہو گیا ہے۔ میں کچھ نہ کہہ سکی۔ میں نے پہلی بار دیکھا کہ بھائی جو ہمیشہ مجھے تسلی دیتا تھا آج خود ٹوٹا ہوا تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی اور صرف اتنا کہا، بھائی آپ نے مجھے سکھایا کہ جو ہمارا نہیں اسے پکڑنا درست نہیں۔ اس نے میری طرف دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرا دیا۔ بھائی آہستہ آہستہ اپنی تکلیف پر قابو پانے لگے۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں نے اسے اتنا کمزور دیکھا تھا، لیکن جیسا کہ وہ ہمیشہ کہتا تھا، وقت تمام زخموں کو بھر دیتا ہے۔ وقت گزر گیا اور اب میری کالج جانے کی باری تھی۔ میں نے داخلہ لیا تو بھائی سب سے زیادہ خوش ہوئے۔ اس نے مجھے کالج کے پہلے دن کئی مشورے دیے، جیسا کہ زیادہ جلدی بھروسہ نہ کرنا، اپنی پڑھائی پر توجہ دینا، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو اسے مجھ سے مت چھپانا۔ لیکن میں نے سوچا بھی نہیں تھا کالج کا پہلا سال یہ میرے لیے بہت مشکل ہوگا۔ کالج میں کچھ نئے لوگوں سے میری دوستی ہو گئی۔ شروع میں سب کچھ اچھا تھا، لیکن پھر مجھے احساس ہوا
کہ میری گروپ کی ایک لڑکی سارا ہر بات پر مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ دوسروں کے سامنے میری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی برائی کرتی تھی اور میری پسند ناپسند کا مذاق اڑاتی تھی۔ شروع میں نے تو اسے نظر انداز کیا، لیکن آہستہ آہستہ ان چیزوں نے میرا اعتماد توڑنا شروع کر دیا۔ میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں رہا تھا، بھائی سے بھی نہیں، لیکن بھائی شاید سمجھ گئے کہ کچھ ٹھیک نہیں۔ ایک دن اس نے فون کیا، نیلم تم ٹھیک ہو؟ تم پہلے جیسے نہیں لگ رہی۔ میں نے زور سے ہنستے ہوئے کہا، ہاں بھائی سب ٹھیک ہے، لیکن وہ خاموش نہ رہا۔ اس نے کہا، دیکھو میں تمہیں بچپن سے جانتا ہوں، بتاؤ کیا ہوا؟ یہ سنتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ اس نے میری بات غور سے سنی اور پھر کہا، یہ تمہاری غلطی تھی، تم نے اکیلے اپنا درد سہنے کی کوشش کی۔ پھر اس نے مجھے سمجھایا، اگر تمہیں کوئی نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ خود کو کمزور محسوس کر رہا ہے۔ اسے ثابت کرنے کے لیے مت جیو۔ اس کی یہ بات سن کر میرے اندر کچھ اعتماد پیدا ہوا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں کسی اور کی وجہ سے خود سے پیار کرنا نہیں بند کروں گی۔ اگلے ہی دن میں نے اپنی کلاس میں کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ مجھ پر سے سارا کا اثر ختم ہو گیا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ جو بھائی بچپن میں میری لڑائیاں لڑا کرتے تھے وہ اب بھی میرے ساتھ کھڑے ہیں، بس اب وہ خود ہمیں اپنی لڑائیاں لڑنا سکھا رہے تھے۔ بھائی نے ہمیشہ کہا تھا کہ تمہاری دنیا تم سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا کوئی خواب یا ہمت اگر آپ کسی اور کی وجہ سے دبائے جا رہے ہیں تو سمجھ لیں یہ آپ کی غلطی ہے۔ کالج کے بعد بھائی کی گھر واپسی پر ایک جشن کا سماں تھا۔ ہاسٹل سے واپس آتے ہوئے اس نے مجھے بتایا کہ وہ اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد کچھ نیا کرنے والا ہے۔ ہم دونوں نے کافی عرصے بعد دل سے بات کی تھی اور اس بار کی گفتگو کچھ خاص تھی۔ بھیا اب صرف میرے بھائی ہی نہیں رہے تھے بلکہ میری زندگی میں ایک عظیم رہنما بھی بن چکے تھے۔ اس نے مجھے سکھایا کہ اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگنے سے پہلے خود کو سمجھنا ضروری ہے۔ نیلم، زندگی میں بہت سے راستے ہیں، لیکن سب سے مشکل وہ ہے جو ہمیں اپنے راستے سے لے جاتا ہے، آپ کو سچ کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ ان الفاظ نے میرے دل میں ہلچل پیدا کر دی۔ کیا واقعی اپنے خوابوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم خود سے سچے ہیں؟ اپنی پوری سچائی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اپنی حقیقی خواہشات کے بارے میں خود سے ایمانداری سے بات کی ہے؟ ایک دن بھائی نے مجھ سے پوچھا، کیا تم نے کبھی اپنی خواہشات کے بارے میں کھل کر سوچا ہے؟ میں کچھ دیر خاموش رہی، پھر جواب دیا، میں نے سوچا کہ مجھے ہمیشہ ایسا ہی کرنا چاہیے۔ میں وہی چاہتی تھی جو سب چاہتے ہیں، لیکن اب مجھے لگتا ہے میں کچھ اور کرنا چاہتی ہوں۔ بھائی نے میری بات سنی اور مجھے ایک مشورہ دیا، زندگی میں وہ کام کرو جو آپ کا دل چاہتا ہے، دوسرے لوگوں کی توقعات کو اپنا راستہ نہ بنائیں۔ ان الفاظ نے مجھے ایک نیا نقطۂ نظر دیا۔ میں نے فیصلہ کیا، اب میں وہی کروں گی جو میں چاہتی ہوں۔ چند ماہ بعد میں نے ایک نیا کورس جوائن کیا جو مجھے بہت پسند آیا۔ شروع میں گھر والوں کو اس کی وضاحت کرنا مشکل تھا، لیکن بھائی نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ اس نے امی اور پاپا کو سمجھایا اور کہا، نیلم کو اپنی پہچان کا موقع دو۔ یہ اس کا امان تھا جس نے مجھے اپنے راستے پر چلنے کی ہمت دی۔ آہستہ آہستہ میں نے اپنے حقیقی جذبے کو پہچان لیا اور اسی سمت میں کام کرنا شروع کر دیا۔ چند ماہ بعد بھائی نے مجھ سے کہا، پہلے تم میری چھوٹی بہن تھی جس پر میں ہمیشہ نظر رکھتا تھا، لیکن اب مجھے یہ سن کر شرم آتی ہے تم کتنی بڑی ہو گئی ہو۔ اور میں کہنے لگی تھی، بھائی آپ بھی تو۔ بھائی سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں بھی بھائی کے کمرے میں سوتی تھی، حالانکہ میرا اور بھائی کا بستر الگ الگ تھا، لیکن ایک ہی کمرے میں، کیونکہ ہمارے گھر میں 2 ہی کمرے ہیں۔ والد اور والدہ ایک کمرے میں سوتے تھے، بھائی اور میں ایک کمرے میں سوتے تھے۔ ہر روز کی طرح میں بھی بھائی کے بستر پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، تب ماں آئی اور مجھ سے کہا، میرے سر میں درد ہے، کیا آپ چائے بنا سکتی ہیں؟ میں نے کہا، امی آپ جہاں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ لیں، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ میں کچن میں گئی، بھائی کچن میں آئے اور کہا، ارے بھائی کیا بنا رہی ہو؟ میں نے کہا، بھائی ماں کے سر میں درد ہے اس لیے میں چائے بنا رہی ہوں، اگر آپ بھی پینا چاہے تو میں آپ کے لیے بنا دیتی ہوں۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ میں سب کے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ جیسے ہی میں نے چائے ختم کی، بھائی اپنے فون میں مصروف ہو گئے اور امی اور پاپا اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے ٹی وی بند کر دیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ کمرے میں
हल्का सा अंधेरा था, सिर्फ चांद की रोशनी खिड़की से आती थी और स्ट्रीट लाइट की भी। भाई भी चारपाई पर लेट गए, लेकिन उनकी आंखें अभी तक खामोश थी। कुछ देर बाद मैंने हिम्मत जमाई और पूछा, भाई आपने कभी किसी से सच्ची मोहब्बत की है? भाई ने एक लम्हे के लिए मोबाइल से नजरें हटाई, उसे नीचे रखकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन एक अजीब गहराई भी। मोहब्बत, हाँ मेरे पास है, लेकिन हर मोहब्बत कामिल नहीं होती। कभी कभी हमें अपनी मोहब्बत से खुद को दूर करना पड़ता है, क्योंकि हालात नहीं चाहते होता ऐसा। मैंने कदरे हिचकिचाते पूछा, क्या मतलब तुमने किसी से मोहब्बत की? मतलब तुमने किसी से मोहब्बत की है? भैया ने गहरा सांस लिया और कहा, हाँ पहले करता था, लेकिन अब नहीं। उसकी आवाज़ में हल्का सा दर्द था जो मैंने पहली बार महसूस किया। तो फिर वो लड़की अब कहाँ है? मैंने मज़ीद तजस्सुस से पूछा। भाई ने मुस्कुरा कर कहा, मेरी दुनिया में, और मेरी दुनिया में। कमरे में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। खिड़की से हल्की हवा का झोंका अंदर आ रहा था और बाहर से कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही थी। और फिर अचानक लाइट चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया और टॉर्च ऑन कर दी। भाई कितना डरावना एहसास है, तुम आ रहे हो? मैंने तंज़ी अंदाज में कहा। भाई ने हंसते हुए कहा, अरे तुम तो वैसे भी बुज़दिल हो, आओ किचन से मोमबत्ती ले आओ। चलो उसे निकालते हैं। हम दोनों किचन की तरफ बढ़े। पूरा घर स्याह साया बन चुका था, सिर्फ हमारे फ़ोन की रोशनी थी। जैसे ही हमने मोमबत्ती जलाई, इसकी मध्यम रोशनी में भाई का चेहरा कदरे संजीदा दिखाई दे रहा था। मैंने आहिस्तगी से पूछा, भाई अगर आपको मौका मिले तो क्या आप उस लड़की से दोबारा प्यार करेंगे? भाई कुछ देर खामोश रहे, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, मोहब्बत एक बार होती है नीलम, लेकिन किस्मत हर बार हमारा साथ नहीं देती। मोमबत्ती की रोशनी कमरे की दीवारों पर लंबे लंबे साए बना रही थी। भाई की आंखों में एक अजीब सा दर्द था जो मुझे बेचैन कर रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ और पूछती, बाहर किसी चीज़ के गिरने की तेज़ आवाज़ आई। वो क्या था? मैंने हैरानी से पूछा। भाई फौरन चौकन्ना हो गए। मुझे देखने दो, ये कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैं भी उसके पीछे चल पड़ी। हाल में सिर्फ अंधेरा था। खिड़की से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। भाई ने आस्था से दरवाज़ा खोला। कोई नहीं, लेकिन ये आवाज़ कहाँ से आई? भाई बड़बड़ाया। फिर अचानक घर की घंटी बजी। मैंने घबरा कर भाई की तरफ रुख किया। रात के इस वक्त कौन हो सकता है? भाई ने मुझे पीछे धकेल दिया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, वहाँ एक लड़की खड़ी थी, गहरे नीले रंग की साड़ी पहने हुए, हल्की सी बेचैन सांसें ले रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे वो बहुत रोई थी। इरा, इसने बस इतना कहा और भाई जैसे वो मुंजमद हो गए। मैंने भाई के चेहरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में सदमे की लहर थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। भाई ये कौन है? इरा आस्था से मेरी तरफ मुड़ी, देखा, फिर अंदर दाखिल हुई। मुझे तुमसे बात करनी है अकेले। इसकी आवाज़ कांप रही थी। भाई कुछ देर खामोश रहे, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोले, नीलम तुम अपने कमरे में जाओ। लेकिन मैं अभी तक पुरसरार लड़की की कहानी में उलझी हुई थी। मैं जानना चाहती थी कि वो कौन है और भाई को देखकर इसका चेहरे पर वो खौफ, वो दर्द क्यों था। भाई ने देखा कि मैं नहीं जा रही तो उसने एक गहरा सांस लिया और कहा, ठीक है सुनो, ये इरा है, मेरी ज़िंदगी की सबसे नामुकम्मल सच्चाई। कमरे में खामोशी छाई हुई थी। भाई ये सब कुछ बताओ, मैंने हिम्मत करके कहा। भाई ने गहरा सांस लिया और कहने लगे, आज से 4 साल पहले मैं इरा से सच्ची मोहब्बत करता था, लेकिन हमारी कहानी वहीं ख़त्म हुई, यहाँ उसे ख़त्म होना चाहिए। मुझे नहीं चाहिए थी। इरा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने आस्था से पूछा, क्या हुआ भाई? भाई खामोश रहे। तब ही इरा मेरे पास आई और नरमी से कहा, क्योंकि तुम्हारे भाई पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लग गया था और इस इल्ज़ाम की वजह से हम दोनों अलग हो गए। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। कैसा इल्ज़ाम? इरा ने कांपते हुए कहा। कमरे में खामोशी फैल गई। भाई की आंखें सुर्ख हो गई। उसने अपनी मुट्ठी मजबूती से जकड़ ली। आज 4 साल बाद इरा
پھر سے ہمارے سامنے کھڑی تھی، لیکن کیوں؟ ہیرا نے بھائی کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، کیونکہ اب وہ شخص جس نے تمہیں پھنسایا تھا واپس آ گیا ہے اور اب سچ کا سامنا کرنے کی باری اس کی ہے۔ کمرے میں ہلکی سی ہوا کا جھونکا آیا اور موم بتی کے شعلے کانپنے لگے۔ اب یہ صرف پرانی محبت کی کہانی نہیں تھی، اب وہ ایک راز افشا کرنے والی تھی جو جان کر ہماری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ اس کی باتوں میں گہرائی تھی جیسے میں پوری طرح سمجھ نہ سکی، لیکن اس رات مجھے احساس ہوا کہ بھائی کی زندگی میں بھی ایک ادھوری کہانی تھی، ایک کہانی جو اس نے کسی کو نہیں سنائی تھی۔ یا ایسا لگتا تھا کہ ان کے درمیان صرف ماضی کا رشتہ ہی نہیں تھا بلکہ بے ساختہ جذبات کا طوفان بھی تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، بھائی کیا واقعی سب ختم ہو گیا ہے؟ بھائی نے میری طرف دیکھا، پھر ایرا کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پہرانی گہرائی تھی جیسے اسے اپنے دل میں چھپی ہوئی چیز دوبارہ محسوس ہو رہی تھی۔ بھائی اور ایرا آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ایرا نے آہستہ سے کہا، تم نے مجھ سے دور جانے کا فیصلہ کیا، لیکن کیا تم نے کبھی مجھ سے پوچھا کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ بھائی خاموش رہے۔ ایرا نے ایک قدم آگے بڑھایا، میں تم سے پیار کرتی تھی اور میں جانتی تھی کہ تم نے بھی کیا تھا، لیکن تم نے ہمیشہ مجھے اپنے درد سے اپنی زندگی سے بچانے کی کوشش کی، مگر یہ کبھی نہیں سوچا کہ میں تمہارے بغیر رہ سکوں گی یا نہیں۔ بھائی کے ہاتھ ہلکے سے کانپنے لگے۔ اس نے آہستگی سے کہا، میں تمہیں اپنے ساتھ ایسی زندگی میں نہیں گھسیٹ سکتا تھا جس کا مستقبل کا بارے میں نہیں پتا تھا۔ اگر محبت صرف اچھے دنوں کے بارے میں ہوتی تو شاید یہ اتنی خاص نہ ہوتی۔ ایرا نے نرمی سے کہا، لیکن سچی محبت وہاں ہوتی یہاں برے دنوں میں بھی کوئی تمہارا ہاتھ تھامے کھڑا ہوتا ہے، اور میں اب بھی تمہارا ہاتھ پکڑنا چاہتی ہوں۔ بھائی کی آنکھوں میں ہلکا سا درد آنے لگا، وہ شاید برسوں سے خود کو روکے ہوئے تھا، لیکن ایرا کے ان الفاظ نے اس کی دیواریں توڑ دی۔ آہستہ آہستہ بھیا نے اپنے ہاتھ بڑھایا اور ایرا کے گالوں کو سلایا، ہلکے سے چھوا۔ کیا تم اب بھی مجھ سے اس طرح پیار کرتی ہو؟ بھائی نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ایرا کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، مگر ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے آہستگی سے سر ہلایا اور کہا، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، بس کبھی کبھی ہم اسے چھپا لیتے ہیں۔ بھائی نے گہرا سانس لیا اور اس نے نرمی سے اسے اپنی باہوں میں لیا۔ کمرے میں صرف ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور پچھلے سالوں میں ان کے درمیان جو کچھ بھی ہوا وہ کچھ کہے بغیر سمجھ میں آ گیا۔ میں نے دروازے کے خلاف سے دیکھا اور مسکرا دی، شاید